سچے دل کے ساتھ جیسے ہی تم استغفر اللہ کہتے ہو تو اللہ فوراً تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور تمہارے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ تمہاری زندگی میں جتنی بھی مشکلیں ہوتی ہیں اللہ ان کو ختم کرنے کے ذریعے پیدا کر دیتا ہے اور تمہارے لیے رزق کا اعلان کر دیتا ہے۔ اے میرے بندے، میں رزاق ہوں، میں تیرا رب ہوں، تجھے پالنے والا ہوں، میں تجھ سے ہر محتاجگی کو دور کر دوں گا۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو سچے دل کے ساتھ، دل کو پاک صاف کر کے مانگو۔ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ۔ پہلے توبہ کرو، پھر اللہ سے مانگو اور صبر کرو۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم لوگ صبر نہیں کرتے، مشکلیں آتی ہیں ہم بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس سے مانگتے رہو، اس کے سامنے جھولی پھیلاتے رہو، ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے رہو، لیکن زبان پہ شکایتیں نہ ہوں۔ ناشکر انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو شکر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اس سے معافی مانگو۔ اے میرے رب، میں بڑا گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں بھول جاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں، پھر گناہ کر دیتا ہوں، میں کمزور ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور پھر صبر کرو، صبر کے ساتھ مانگو۔ ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، اولاد بھی تھی، دولت بھی تھی، دنیا کی ساری آسائشیں تھیں۔ پھر اللہ نے آزمایا، امتحان لیا کہ ایوب کیسے صبر کرے گا۔ اللہ نے آزمایا، سب کچھ چھین لیا، جسم کو بیماریوں نے پکڑ لیا، بیمار ہو گئے، اور اتنی سخت بیماریاں کہ لوگ سارے دور ہو گئے، سوائے ان کی زوجہ کے، ان کی بیوی کے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ آزمائش پہ آزمائش، مال و دولت ختم، سب کچھ ختم۔ صبر پہ صبر کیا، ناشکری نہیں کی، شکوے نہیں کیے، پھر اللہ نے عطا کیا۔ اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ہم لوگ ناشکرے ہیں، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ آزمائشیں بھیجتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، امتحان کے بعد پھل ضرور ملتا ہے۔ جب تم بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار استغفار کرتے ہو تو تمہیں صبر آتا ہے، استغفار کے ساتھ صبر آتا ہے۔ پھر جب تم اللہ سے مانگتے ہو، اللہ تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، اولاد بھی عطا کرتا ہے، بارشیں عطا کرتا ہے، تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور تم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے؟ اگر وہ خوش ہو گیا تو پھر اور کیا چاہیے؟ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک دن چلے جائیں گے۔ اگر اللہ راضی ہوا تو اگلا جہان بہت اچھا، اگر اللہ ناراض تو کیا فائدہ؟ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس جسم کا کیا فائدہ؟ کھایا پیا سوئے، بس یہ تو زندگی نہیں۔ زندگی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، توبہ کرتے رہا کرو۔ ہم کئی بار دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے میرے مالک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں نادان ہوں، مجھے معاف کر دے۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے اے میرے بندے مانگ، جو کچھ مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، تیرے دل کا سکون عطا کروں گا، تجھے رزق عطا کروں گا، تیرے غموں کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔
دعا مانگ کے صبر کیا کرو، صبر کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے صبرہ انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔